اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے۔ اب آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ آج وقت بے اعتبار کیفیت کے 8 قسمیں تھی، 8 قسموں میں سے 4 آپ پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں، باقی اب 4 بچے ہیں، ان کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ ان میں سے ایک وقت بالسکون ہے، دوسرا وقت بالتشدید ہے، تیسرا وقت بالاظہار ہے، چوتھا وقت بالاثبات ہے۔ اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ چلیے کتاب کے اندر سبق پڑھتے ہیں، پھر قرآن پاک میں مثال کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر کتاب، اس کے اندر ہے وقت بالسکون۔ یہ دیکھیے زوم کیا میں نے، وقت بالسکون۔ اس کو ہم بالسکون نہیں پڑھیں گے، بالسکون پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وقت بالسکون کس کو کہتے ہیں؟ پڑھیے آگے۔ جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو۔ بہت آسان ہے۔ جس حرف پر وقف کر رہے ہیں وہ پہلے سے ساکن ہو، اس کے اوپر پہلے ہی سے سکون ہو، یعنی جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں وہاں سکون عارضی نہیں ہے بلکہ پہلے ہی سے سکون ہے وہاں پر، تو یہ وقت بالاسکان نہیں ہے، یہ وقت بالسکون ہوگا۔ جیسے ونحر، ونحر کی را کے اوپر پہلے ہی سے سکون ہے۔ فصل لربک ونحر، تو را کے اوپر پہلے سے سکون ہے، تو یہاں پر ہم رکیں گے تو یہ کون سا وقت کہلائے گا؟ وقت بالسکون۔ تو آسان سی بات ہے کہ جو حرف پہلے سے ساکن ہو اس پر اگر وقف کیا جا رہا ہے تو اس کا نام وقف بالسکون ہے۔ جیسے ایک مثال دی گئی ہے یہاں قرآن پاک میں، کہیں بھی جو حرف پہلے سے ساکن ہو اور وہاں پر ہم وقف کریں تو اس کا نام وقف بالسکون، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے وقف بالتشدید۔ وقف بالتشدید، جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مشدد ہو، ٹھیک ہے؟ وقف بالسکون، جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ ساکن ہو پہلے سے، اور وقف بالتشدید، جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مشدد ہو، یعنی اس کے اوپر تشدید ہو۔ جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں اس حرف کے اوپر تشدید ہو، وہ حرف مشدد ہو، تو یہ کون سا وقف کہلائے گا؟ وقف بالتشدید، ٹھیک ہے؟ جیسے مستقر، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے پڑھا مستقر تو یہ وقف ہی نہیں ہوگا۔ وقف کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کو ساکن کریں گے، تو یہاں تشدید ہے، تشدید ہے تو اس کو ہم ساکن کریں گے، مستقر، تشدید ہے اور اس کے اوپر حرکت ہے، تو وقف بالتشدید، جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مشدد ہو، یعنی اس کے اوپر تشدید ہو، جیسے مستقر، ٹھیک ہے؟ یہ حرف مشدد پر ہوتا ہے۔ آئیے اس کو قرآن پاک کے اندر سمجھاتا ہوں میں آپ کو، چونکہ مثالیں جب سامنے ہوتی ہیں نا قرآن پاک تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے فصل لربک ونحر، یہ را ہے، را کے اوپر سکون ہے پہلے سے، تو یہاں پر ہم رکیں گے، فصل لربک ونحر، رک گئے، رکنے کا نام وقف ہے۔ تو یہ وقف جو ہوا ہے یہاں پر ہم نے جو ٹھہرے ہیں، جو اسٹاپ کیا ہے ہم نے یہاں پر، تو اس وقف کا نام وقف بالسکون ہے۔ اس سے پہلی جو آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں کون سا وقف ہوگا؟ یہاں وقف بالاسکان ہوگا۔ سکون تو یہاں بھی آیا لیکن یہاں اصل میں زبر ہے، یہاں پر جو سکون آیا ہے وہ وقف کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو سکون یہاں پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جو پہلے سے ساکن نہ ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، زبر زیر پیش، وہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو اس کو ساکن کریں گے، اس کا نام وقف بالاسکان ہوگا۔ اور اگر وہ پہلے سے ساکن ہے حرف تو اس کا نام وقف بالسکون ہوگا، جیسے اگلی آیت فصل لربک ونحر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے وقف بالسکون۔ وقف بالتشدید کی مثال بھی میں آپ کو ابھی اس کے لیے
سورہ قیامہ کھول لیتے ہیں. سورہ قیامہ کے اندر مل جائیں گی بہت ساری مثالیں. سورہ قیامہ یہ دیکھیے. اب ہم یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے. لا اقسم بیوم القیامہ. تو یہاں کون سا وقف ہوگا بتائیے آپ؟ وقف بالابدال ہوگا، چونکہ یہاں گول تا ہے تو گول تا پر ہم نے وقف کیا تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیا تو یہ وقف بالابدال ہوا. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ بھی گول تا، یہاں بھی وقف بالابدال. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہاں بتائیے کون سا وقف ہوگا؟ عظامہ میں کون سا وقف ہوگا؟ سوچ سمجھ کے بتائیے آپ. دیکھیں ہم نے جو وقف کیا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ہاں کے اوپر حرکت ہے. کون سی حرکت ہے؟ پیش کی حرکت ہے. تو ہاں کے جو حرکت ہے ہم نے ہاں کو ساکن کیا تو کون سا وقف ہوا؟ وقف بالاسکان. وقف بالاسکان ہوگا اس میں. وقف بالروم اگر ہم کرنا چاہیں گے وقف بالروم بھی ہوگا اس میں، لیکن فی الحال جو ہم نے پڑھا ہے یہ وقف بالاسکان کیا ہے؟ لن نجمع عظامہ. ٹھیک ہے، ہاں کو ہم نے جو ساکن کیا ہے، ہاں کے اوپر جو پیش کی حرکت ہے تو پیش کی حرکت پر ہم نے جو وقف کیا ہے اس کا نام ہے وقف بالاسکان. وقف بالروم بھی اس کے اندر ہو جائے گا، لیکن وقف بالروم کی صورت میں یہ صلہ ختم ہوگا اور حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے گا. یعنی اس کو ہم یہ اصل کیا ہے؟ الن نجمع عظامہ ہو، یہ جو کھچ رہا ہے نا یہ صلہ وقف بالروم کی صورت میں یہ صلہ ختم ہو جائے گا اور ایک پیش کا تہائی حصہ ادا کیا جائے گا. کس طرح سے؟ عظامہ اس طرح سے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو وقف کیا اس کے اندر الن نجمع عظامہ ساکن کر دیا اس کو، تو یہاں اب وقف بالاسکان ہوگا. اسی طرح سے اگلی آیت کے اندر اور ذرا نیچے کو آ جائیے. یقول الانسان یومئذ این المفر. ٹھیک ہے، یہ وقف بالتشدید ہے، اس کی وجہ سے میں اس صورت میں آیا تھا، چونکہ وقف بالتشدید جو وقف ہے وہ ہمیں دیکھنا تھا. تو را کے اوپر تشدید ہے، را مشدد ہے، تو ہم نے یہاں پر جو وقف کیا تو یہ وقف بالتشدید ہوا. یقول الانسان یومئذ این المفر. اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ این المفر تشدید کے ساتھ. اگر ہم نے اس کو پڑھا این المفر تو یہ غلط ہو جائے گا، چونکہ آپ نے تشدید یہاں سے ختم کر دی. تشدید ہے، تشدید کو پڑھیں گے اور حرکت کو ساکن کریں گے تو وقف بالتشدید ہوگا. این المفر. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگلی مثال الی ربک یومئذ المستقر. تو را کے اوپر تشدید ہے، یہ وقف ہم نے کیا، یہ وقف بالتشدید ہے. ٹھیک ہے، تو وہی آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ وقف بالتشدید وہ وقف ہے جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مشدد ہو، جیسے مستقر. اور اسی طرح سے میں نے دیگر مثالیں دی آپ کو، یہ حرف مشدد پر ہوتا ہے. تو وقف بالسکون جس حرف پر وقف کیا جائے وہ ساکن ہو پہلے سے، اور وقف بالتشدید جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مشدد ہو. ٹھیک ہے، اب آگے ہے وقف بالاظہار. وقف بالاظہار جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مدغم یا مخفی ہو، یعنی جیسے یلحث ذالک میں یلحث پر، اور من بعد اور من قبل میں من پر. یہ حرف مدغم اور حرف مخفی پر ہوتا ہے، اس میں وقف کی صورت میں اخفا یا ادغام نہ ہوگا. یہ ہے وقف بالاظہار، یعنی جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں وہ مدغم یا مخفی ہو، یعنی اس کے اندر یا تو ادغام کیا جا رہا ہو یا اس کے اندر اخفا ہو. تو اگر ایسے حرف پر ہم رکیں گے تو وہ وقف بالاظہار ہوگا. جیسے پہلی مثال دی انہوں نے یلحظ ذالک،
یہاں سا کا زال میں ادغام ہوئے، سا کا زال میں ادغام کیا جا رہا ہے، تو اگر ہم یلحظ پر رکیں گے تو یہ وقف بالاظہار ہوگا. یلحظ ذال کا اصل ہے یہ ادغام کے ساتھ سا کا زال میں ادغام کیا، لیکن کسی وجہ سے اگر ہم نے یلحظ پر وقف کیا تو اس وقف کا نام ہوگا وقف بالاظہار. اور اسی طرح سے من بعد اس کے اندر قلب ہوگا، لیکن اگر ہم من پر وقف کر دیں گے تو من پر جو ہم رکے تو اس من پر جو رکے ہیں ہم، اس کا نام ہے وقف بالاظہار. اور اسی طرح سے من قبل اخفا ہوگا اس کے اندر، تو من پر یہاں بھی اگر ہم رک گئے تو یہ وقف بالاظہار ہوگا. یہ حرف مدغم اور حرف مخفا پر ہوتا ہے، اس میں وقف کی صورت میں اخفا یا ادغام نہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ اخفا تو اس وقت ہوگا جب کہ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی حرف پڑھا جائے. اخفا کے حرفوں میں جیسے من قبل ہے یہ، تو نون ساکن کے بعد اگر قاف کو ہم پڑھیں گے تبھی تو اخفا ہوگا نا. اور اگر ہم نے قاف نہیں پڑھا ہے، اخفا کے جو حروف ہے اس حرف کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، تو اخفا ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ادغام یہی سمجھ سکتے ہیں. من بعد اس کے اندر قلب ہوگا، قلب اسی وقت ہوگا جب کہ نون ساکن کے بعد با کو بھی پڑھا جائے. من بعد اگر ہم من پر رک گئے تو با ہم نے نہیں پڑھا، تو اس لیے اس کے اندر قلب نہیں ہوگا. تو وہی اخیر میں بتلایا گیا ہے کہ اس میں وقف کی صورت میں اخفا یا ادغام نہ ہوگا. یہ ہے وقف بالاظہار. آسان ہے کہ جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مدغم یا مخفا ہو، جیسے یلحظ ذالک میں یلحظ پر، من بعد اور من قبل میں من پر. یہ حرف مدغم اور حرف مخفا پر ہوتا ہے، اس میں وقف کی صورت میں اخفا یا ادغام نہ ہوگا. 8ویں قسم ہے وقف بالاثبات. وقف بالاثبات جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ حرف مد ہو، جیسے قالوا الآن میں قالو پر، یہ صرف حرف مد میں ہوتا ہے. چنانچہ وہ حرف مد جو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، ایسا حرف مد. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے. ایسا حرف مد جو وقف کی صورت میں تو پڑھا نہیں، وقف کی صورت میں تو پڑھا جائے گا، لیکن اگر وصل کریں گے، ملا کر کے پڑھیں گے تو وہ حرف مد باقی نہیں رہے گا. تو ایسا حرف مد جو وصل کی صورت میں تو پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں پڑھا نہیں جائے گا. نہیں غلط کہہ دیا میں نے. ایسا حرف مد جو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، تو ایسا حرف مد اگر ہے تو وقف بالاثبات ہے. جیسے مثال دی ہے قالوا الآن. قالوا الآن دیکھیں اس میں واو ہے، ملا کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، وصل کر رہے ہیں، تو حرف مد کہیں اس میں نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ہم نے اگر قالو پر رک گئے، قالو، تو اب واو حرف مد ثابت ہو گیا. اب واو حرف مد ثابت ہوا، واو حرف مد پر ہم رکے تو یہ ہوا وقف بالاثبات. اس کو بھی چلیے میں آپ کو قرآن پاک کے اندر سمجھاتا ہوں. قرآن پاک کی جب سامنے ہوتا ہے تو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. تو اس کے لیے ہم سورہ بینہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے سورہ بینہ میں حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. دیکھیں یقیم الصلاة، یقیم الصلاة کہیں حرف مد نہیں ہے. یقیم الصلاة میم کے اوپر پیش پڑھا جا رہا ہے اور پیش کو صاد میں ملایا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم یقیمو پر رک گئے، یقیمو، اب یہاں واو حرف مد ثابت ہو گیا. یہاں جو حرف مد نکل کر کے آیا ہے، جو وصل کی صورت میں پڑھا نہیں جا رہا ہے، وقف کی صورت میں پڑھا جا رہا ہے وہ حرف مد، تو یہاں اگر ہم رک گئے، یہاں اگر ہم نے وقف کیا تو اس وقف کا نام ہے وقف بالاثبات. اسی طرح سے وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، يُؤْتُوا الزَّكَاةَ اگر ہم رک گئے وَيُؤْتُوا تو واو حرف مد ظاہر ہو گیا، واو حرف مد یہاں پر نکل کر کے آ گیا. تو واو حرف مد جو ثابت ہوا ہے اس پر ہم نے وقف کیا ہے، تو اس وقف کا نام ہے وقف بالاثبات. ٹھیک ہے، تو وقف بالاثبات جس حرف پر وقف کیا گیا ہو وہ حرف مد ہو،
جیسے قالوا الآن میں قالو پر اور جو مثالیں میں نے آپ کو سمجھائی، یہ صرف حرف مد میں ہوتا ہے. چنانچہ وہ حرف مد، یہ آخر کی لائن ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. چنانچہ وہ حرف مد جو وصل کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا، وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا. تو ایسے حرف مد پر اگر ہم نے وقف کیا تو وقف بالاثبات کہلائے گا. تو یہ تھا وقف کا بیان. وقف باعتبار کیفیت کی جو 8 قسمیں تھیں وہ تمام قسمیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں اور آپ نے ان کو سمجھ بھی لیا ہے. تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وقف بالسکون، وقف بالسکون جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ پہلے سے ساکن ہو، جیسے وانحر، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے وقف بالتشدید، جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ مشدد ہو، یعنی اس کے اوپر تشدید ہو، تو یہ کیا کہلائے گا؟ وقف بالتشدید. وقف بالاظہار، جس حرف پر وقف کیا گیا ہو وہ مدغم یا مخفی ہو، یعنی اس کے اندر جس حرف پر ہم رک رہے ہیں یا تو اس کے اندر اخفا ہو یا ادغام ہو یا قلب ہو، ٹھیک ہے. اگر اس پر ہم رک رہے ہیں کسی وجہ سے، اگر رک گئے تو وہاں جو رکے ہیں اس رکنے کا جو نام ہے، اس وقف کا جو نام ہے وہ وقف بالاظہار. اور 8ویں قسم وقف بالاثبات، جس حرف پر وقف کیا گیا ہے وہ حرف مد ہو، لیکن ایسا حرف مد جو وصل کی صورت میں تو پڑھا نہیں جاتا، وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، تو ایسا حرف مد اس کے اندر وقف بالاثبات ہوگا. تو یہ تھی چاروں قسمیں، ان کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لینا اور یاد کر لینا. تو آئیے اب ایک صورت کی مشق کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سورۃ الکافرون کی مشق کی ہے اور اس کے اندر قواعد بھی پڑھے ہیں، اجرا بھی کیا ہے. تو آج سورۃ الکوثر اس کی مشق کر لیتے ہیں اور اس کا اجرا کر لیتے ہیں. اس کے اندر جو قواعد ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ٹھیک ہے، دیکھیں ہمیں یہاں توجہ کس پر دینی ہے؟ سب سے زیادہ توجہ دینی اعطینا. حمزہ اور عین دونوں کو الگ الگ صاف ظاہر کر کے پڑھنا ہے. جلدی میں ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اعطینا اعطینا، یعنی عین کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو حمزہ کو بھی ظاہر کرنا ہے خوب اور عین کو بھی ظاہر کرنا ہے. اور آگے طی، طا یا زبر طی، توئنا نہیں پڑھنا اس کو، انا توئنا. توئنا اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، مجھول ہو جائے گا. انا اعطیناک الکوثر. اب بتائیے انا کون سا مد ہوگا انا میں؟ اب آپ کی باری آئی بولنے کی. جی مد منفصل. حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں اس نے مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے. الکوثر، را کیسی ہوگی؟ کون سا قاعدہ ہے؟ نہیں، ابھی تو ہم نے ساکن کیا ہے. دیکھیں ہم نے ساکن جو کیا ہے، اس کے اگر ہم ساکن کریں گے تو را ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ بنے گا، اور اگر ہم حرکت پڑھ کر کے وصل کر کے آگے چلیں گے تو پھر را متحرک والا قاعدہ ہوگا، لیکن را ہر حال میں پوری ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا وقف کون سا ہوگا؟ جی اب بتائیے وقف کون سا ہوگا اس میں؟ وقف بالاسکان. ٹھیک ہے. فصل لربک وانحر. فصل، صاد کو چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کے اندر صفت استعلا ہے اور اس کے اندر ہمس بھی ہے، صفت ہمس بھی ہے، آپ نے ہمس بھی پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے فصل لربک وانحر. فصل لربک. دیکھیں یہاں ایک تھوڑی سی توجہ ہمیں دینی ہے. فصل کی جو لام ہے تو لام کے نیچے جو حرکت ہے اس کے اوپر توجہ دینی ہے. اگر ہم ذرا بھی یہاں رک گئے تو
یہاں پر ایک حرکت کا اضافہ ہو جائے گا. جلدی میں ہم کیا پڑھ دیتے ہیں, فصلی لربک, فصلی لربک, ایسا نہیں پڑھنا. فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وانحر میں کون سا وقف ہوگا؟ وقف السکون. وقف السکون جو بھی آپ نے پڑھا ہے. اچھا وانحر میں کون سا قاعدہ ہوگا نون ساکن کا؟ را ساکن ما قبل متحرک. یہ تو را کا ہوا. نون ساکن کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار ہوگا. اظہار. کون سا اظہار؟ اظہار حلقی. اظہار حلقی. ٹھیک ہے. ان شانئک هو الابتر. ان میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ حرف غنہ. ٹھیک ہے. هو الابتر. اب میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اب قلقلہ. قلقلہ. ٹھیک ہے. هو الابتر. را کیسی ہوگی؟ پر ہوگی. پر ہوگی. ٹھیک ہے. وقف کون سا ہوگا؟ وقف بالاسکان. وقف بالاسکان. اچھا اس را کے اوپر جو حرکت ہے یہاں ہم کوئی اور دوسرا وقف بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وقف بالروم. وقف بالروم. اور کوئی تیسرا؟ وقف بالاشمام. جی وقف بالروم بھی کر سکتے ہیں, وقف بالروم بھی کر سکتے ہیں چونکہ پیش ہے. وقف بالاشمام, وقف بالاشمام پیش والی حرکت میں ہوتا ہے, تو اس کے اوپر چونکہ پیش ہے تو اگر ہم کرنا چاہیں تو وقف بالاشمام بھی کیا جا سکتا ہے. اور وقف بالروم زیر اور پیش دونوں حرکتوں میں ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ پیش کی حرکت ہے تو اس لیے یہاں پر اگر ہم کرنا چاہیں تو وقف بالروم بھی کر سکتے ہیں. اور ویسے نارمل یہاں وقف بالاسکان ہے ہی. ٹھیک ہے. تو 3 وقف اس کے اندر ہو سکتے ہیں, وقف بالاسکان, وقف بالاشمام, وقف بالروم. ٹھیک ہے. تو چلیے ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سا کو نرمی سے پڑھیں گے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. تو آج کا سبق ہمارا یہ رہا. ٹھیک ہے. اب کلاس کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.